السلام علیکم ناظرین، آج میں کشمیر کا الحاق پاکستان سے نہ ہونے کی وجہ بیان کروں گا۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل شامی ٹی وی پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ریاست جموں و کشمیر کی روایتوں اور کہاوتوں پر مبنی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے، لیکن جس تاریخ کو صحیح مانا جاتا ہے وہ تقریباً 600 سے 800 سال قبل کی ہے۔ برصغیر میں مغل سلطنت کے دور میں یہ کشمیر بھی مغل سلطنت کے علاقے میں آتا تھا، لیکن آخری دور میں مغل بادشاہوں کے خلاف افغانیوں نے جنگ لڑ کر کشمیر اور پنجاب پر قبضہ کیا اور طویل عرصہ تک حکومت کی۔ افغانیوں کا تسلط سکھوں نے ختم کیا اور پنجاب سمیت کشمیر پر حکومت کرنے لگے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں جب انگریز برصغیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سکھوں سے جنگ لڑ کر پنجاب سمیت پاک و ہند پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت کے جنگی قوانین کے تحت ہارنے کی صورت میں کشمیر بھی انگریزوں کے حوالے کیا، جو بعد ازاں مہاراجہ گلاب سنگھ 75 لاکھ نانک شاہی سکے انگریزوں کو ادا کر کے مشہور زمانہ معاہدہ لاہور کے تحت 1846 عیسوی میں پہلا حکمران بنا۔ 1858 میں گلاب سنگھ کی وفات کے بعد پرتاپ سنگھ حکمران بن گیا۔ یاد رہے کہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے انگریزوں سے ریاست جموں و کشمیر حاصل کی تو وہ ریاست کا اصل مالک بن گیا، کیونکہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے سونے کے سکے دے کر انگریزوں سے یہ علاقہ خرید لیا تھا۔ اس ریاست کے باقی باشندوں کی حیثیت کاشتکاری کی تھی، جو آپس میں اراضی بیچ و خرید سکتے تھے، لیکن قانون کے مطابق ریاست سے باہر کا کوئی شخص زمین خرید نہیں سکتا تھا۔ یہ قانون آج بھی ریاست پر لاگو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں پاکستان یا ہندوستان کا کوئی شخص بھی زمین خرید نہیں سکتا۔ ناظرین، 1858 میں رنبیر سنگھ حکمران بنا، جو 1925 تک رہا۔ رنبیر سنگھ کے بعد پرتاپ سنگھ کا بیٹا مہاراجہ ہری سنگھ حکمران بنا۔ مورخین کے مطابق ریاست جموں و کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، لیکن مہاراجہ نے چونکہ کشمیر خرید رکھا تھا، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ تیسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ڈوگروں سے آزادی حاصل کرنے کی سیاسی اور عسکری جدوجہد دو قومی نظریے کی بنیاد پاکستان اور ہندوستان کے مابین وجود میں آنے سے قبل شروع کر دی، لیکن ڈوگرا سامراج اپنے خلاف ہونے والی ہر بغاوت کو کچل دیتا۔ تاہم دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہند نے کشمیری مسلمانوں کو ڈوگروں کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو ایک راستہ دکھا دیا۔ خطے میں ہونے والی یہ اہم تبدیلیوں کے پیش نظر مہاراجہ ہری سنگھ نے انگریزوں کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان سے معاہدے کر کے ریاست کے آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے کی کوشش کی، جبکہ مہاراجہ کے خلاف غصے سے بھرے کشمیری مسلمانوں نے قائد اعظم اور اس وقت کے سیاسی قیادت سے مل کر ریاست جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کی جدوجہد شروع کر دی، جو مہاراجہ کو قطعی منظور نہ تھا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلم اکثریتی ریاست ہونے کی وجہ سے ریاست جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، لیکن برصغیر کی سیاسی بنیادوں پر ہونے والی تقسیم کا ایک دردناک پہلو یہ بھی تھا کہ بعض ریاستوں میں مسلمانوں کی اکثریت تو تھی، لیکن حکمرانوں کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف تھا۔ اس طرح بعض ریاستوں میں غیر مسلم تعداد سے زیادہ تھے، لیکن وہاں کے حکمران مسلمان تھے اور ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف تھا۔ ان حالات میں ہجرت کے دوران فساد برپا ہوا اور لاکھوں مسلمان اور غیر مسلم مارے گئے۔ اس دوران کشمیر میں حالات یہ تھے کہ ریاست کی دو بڑی سیاسی جماعتوں، نیشنل کانفرنس کے سربراہ شیخ عبداللہ اور مسلم کانفرنس کے سربراہ چودھری غلام عباس نے قائد اعظم کو کشمیر کے دورے کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں کا موقف سننے کے بعد قائد اعظم نے چودھری غلام عباس کے موقف کی تائید کی، جو کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے خواہش مند تھے، اور اسی مسلم کانفرنس کو ہی مسلم لیگ قرار دیا گیا، جبکہ شیخ عبداللہ نے، جو ڈوگروں سے آزادی تو چاہتے تھے لیکن ان کا خیال تھا کہ ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رہے، ان کے موقف کو رد کر دیا گیا، جبکہ ریاست کا اصل حکمران مہاراجہ ہری سنگھ بھی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں مہاراجہ ہری سنگھ اور شیخ عبداللہ ایک ہو گئے۔ ان حالات میں جب مسلم کانفرنس کے سربراہ چودھری غلام عباس جیل میں تھے تو آبی گاہ سری نگر میں آزاد کشمیر کے بانی صدر سردار محمد ابراہیم خان مرحوم کے گھر 19 جولائی 1947 میں مسلم کانفرنس کے سرکردہ قیادت نے مشہور زمانہ قرارداد الحاق پاکستان منظور کی۔ یہ قرارداد منظور کرنے والوں میں سید حسن شاہ گردیزی مرحوم بھی شامل تھے، جن کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے تھا، جہاں تحریک آزاد کشمیر کے پہلے شہید سید خادم حسین شہید کو ڈوگروں نے سرعام گولی مار کر کشمیری مسلمانوں کو بغاوت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کشمیری مسلمانوں نے جب حالات کے یہ تیور دیکھے تو انہوں نے دیر کوٹ کے نواح میں موجود پہاڑی پر اکٹھے ہو کر جلسہ کیا،
جس کی صدارت پیر سید شمشاد حسین شاہ مرحوم نے کی، اور مسلح جدوجہد کی قیادت 22 سالہ نوجوان سردار محمد عبدالقیوم خان کے سپرد کی۔ 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ میں شروع ہونے والی جدوجہد 15 ماہ تک جاری رہی اور ریاست جموں کشمیر کے 84,000 مربع میل علاقے میں 23,000 مربع میل علاقہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد کرایا گیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کو جب اپنی پسپائی دکھائی دی اور مجاہدین سری نگر تک پہنچ گئے تو اس نے مجاہدین کے مقابلے کے لیے شیخ عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو اتارا اور ہندوستان سے مدد مانگ لی کہ ریاست پر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے۔ ہندوستان نے مجاہدین کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھی اتاری، لیکن اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کے پاس بھی پہنچ گیا اور موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان ریاست کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے حملہ آور ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان بنایا، جس نے سیز فائر کروا کر قرارداد پاس کی کہ ہندوستان اور پاکستان رائے شماری کا اہتمام کریں، جس میں کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ۔ سیز فائر اور قرارداد آنے کے بعد لائن آف کنٹرول کے اس پر تحریک آزادی کا 20 کا قرار دے کر یہاں آزاد حکومت قائم کر دی گئی، جسے آج آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، جبکہ اس بار بھی بھارت کے زیر تسلط حکومت قائم ہوئی، جسے کشمیریوں کی اکثریت نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور دونوں ممالک خود کو دفاعی طور پر مستحکم کرتے ہوئے ایٹمی طاقتیں بن چکے ہیں، لیکن بھارت کی مکرانہ سفارتی پالیسی اور مسئلے کے دوسرے فریق پاکستان کی پرامن حل کے لیے کوششوں کو رد کرنے اور اقوام متحدہ کے کمیشن کی 19 سے زائد قراردادوں پر عمل درآمد کے انحراف کے سبب دونوں ممالک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، جبکہ مسئلے کے اصل فریق یعنی کشمیریوں نے پرامن جدوجہد کے بعد 1988 سے 2002 تک عسکری جدوجہد کی اور آج تک وہ 8 لاکھ فوج کی بربریت کی وجہ سے 1.5 لاکھ سے زائد جانیں ضائع کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود وہ بھارت سے آزادی کے حصول تک جدوجہد رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق نہ ہونے کے تاریخی اسباب کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ممکنہ حل پر نگاہ دلائی جائے تو پاکستان اور ہندوستان کی ریاست جموں کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کی خواہشات اپنی جگہ، لیکن اس مسئلے کے اصل فریق یعنی کشمیریوں کے پاس 2 ہی آپشن ہیں۔ اول یہ کہ ریاست جموں کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ، اور کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہوا تو پھر آزاد اور خود مختار۔ مختلف وجوہات کی بنا پر ریاست جموں کشمیر میں مقیم مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ولی طور پر ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے، اور ہندوستان کو اس حقیقت کا ادراک بھی ہے۔ اگر ریاست میں رائے شماری کے اہتمام کے حامی بری تو نتائج اس کے خواہشات کے خلاف برآمد ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر مکرانہ سفارتی پالیسی اپناتے ہوئے اور مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی فورس کے ذریعے ظلم و جبر اور مختلف ترغیبات دے کر کشمیریوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔